السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ 22واں پارہ۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اسے اس کا اجر 2 مرتبہ دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ پیچھے بات ہوئی تھی گناہ کی کہ گناہ پر عذاب دگنا ہوگا، تو اسی طرح فرما برداری پر اجر بھی دگنا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرمایا کہ جس طرح تمہارے لیے گناہ پر عذاب دگنا ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور نیک عمل کرنے پر ثواب بھی دگنا ہے، کیونکہ جس طرح تمہارے گناہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ ان کی ایذا بھی ہے، اسی طرح ان کی فرما برداری پر اطاعت کے ساتھ ان کی خاص خوشی بھی ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرات امت کی بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہیں دیکھ کر اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کا وبال بھی ان پر ہوگا، اور اگر انہیں دیکھ کر کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، یعنی ان کے حالات پڑھ کر، ان کی سیرت پڑھ کر، تو اس کا ثواب بھی انہی کو ملے گا۔ اور پھر یہاں پر بشارت خاص دی گئی، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ ہم نے اس کے لیے عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کو جب اختیار دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کو چن لیں یا پھر دنیا کی رونق اور زینت کو، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے حالات میں قبول کیا۔ اختیار دینے کا جو حکم تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو خوشخبری دی کہ تم میں سے جو آخرت کی طلب میں اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں گی اور نیک کام کریں گی، ہم نے اس کے لیے بہت عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں تم نے کوئی قربانی کی ہے تو آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ویسا ہی ملنے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے رزق کا بہترین بندوبست کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسلمانوں کو بے شمار فتوحات حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت سا مال غنیمت آیا، جیسے ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، تو اس میں بے شمار خزانے مسلمانوں کے پاس آئے۔ تو اسی طرح خیبر کی فتح کے بعد بھی امہات کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے خمس میں سے ہر بیوی کو 80 وسق یعنی 240 من کھجوریں اور 20 وسق یعنی 60 من جو دیا کرتے تھے، اور یہ وظیفہ آپ کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب ازواج مطہرات کے پاس مال کی فراوانی ہوئی تو انہوں نے اسی حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کیا اور خود قناعت والی زندگی بسر کی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم ہرگز عام عورتوں میں سے کسی ایک جیسی بھی نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا، ورنہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کر بیٹھے گا، اور تم معروف انداز میں بات کیا کرو۔ گویا امہات المومنین کا مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں، بلکہ انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے ان کا مرتبہ اور رتبہ بھی دیگر عورتوں سے بلند تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم دیگر عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ازواج مطہرات دوسری تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ ہاں، حضرت آسیہ جو زوجہ فرعون ہیں، اور مریم بنت عمران اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ ان کی فضیلت کے بارے میں باقاعدہ احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی عورتوں میں سے تمہیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی۔ اور یہاں ازواج کو حکم یہ بھی دیا گیا کہ قولاً معروفہ کہیں، یعنی وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ قول معروف سے مراد یہ ہے کہ اگر مردوں سے بات کرنے کی نوبت آئے تو صاف اور سادہ انداز میں بات کریں، جیسے ایک نارمل رویے میں بات کی جاتی ہے، جس میں کوئی لگاوٹ نہیں ہوتی، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتا، کوئی نرم لہجہ نہیں ہوتا۔ تو امہات کو یہ نہیں کہ منع کر دیا گیا کہ وہ کسی مرد سے بات نہ کریں، بلکہ معروف طریقے سے بات کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ معروف میں معمول کے مطابق بات کرنا بھی آتا ہے، جیسے ایک بھلا مانس انسان کوئی بات کرتا ہے، اور اس میں حد سے بڑی ہوئی سختی بھی نہ ہو اور نہ ہی حد سے بڑی ہوئی نرمی ہو، بلکہ درمیانے درجے کی بات ہو، نارمل وے میں بات ہو، نہ اس میں کوئی فحش بات ہو، نہ کوئی برائی کی بات ہو، اور نہ ایسا کلام ہو جو بہت مزین کیا گیا ہو، یا شعر و شاعری ہو، یا اس طرح کی کچھ چیزیں۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ازواج مطہرات سے سوالات بھی کیا کرتے تھے. خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیتی تھی. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی صحابہ کرام پر کسی بھی حدیث میں کوئی اشکال پیش آیا, کوئی بات ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوئی, تو ہم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا تو ہم نے اس کے ہاں اس حدیث کے بارے میں معلومات پائی, یعنی ان کے پاس پہلے سے نالج ہوتا تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بلیغ, فصیح البیان اور زیادہ تیز فہم کوئی نہیں دیکھا, یعنی انتہائی انٹیلیجنٹ تھی. اور ابن سعد کہتے ہیں کہ ان سے بڑے بڑے صحابہ آ کر مسائل دریافت کرتے تھے. تب چونکہ انہوں نے ایک معلم کا رول بھی ادا کرنا تھا, اور جیسے کہ آگے آ بھی رہا ہے کہ جو تمہارے گھروں میں وہی نازل ہوتی ہے اس کا ذکر کرو, یعنی اس کی تعلیم دو. تو ایسے میں اس تعلیم کو لینے والی خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے, تو اس تعلیم کے دینے کے انداز کو اور گفتگو کو, کمیونیکیشن کو بہتر رکھنے کی اور معروف طریقے سے, اچھے طریقے سے کرنے کی تعلیم دی گئی. اور اس میں ہم سب خواتین کے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ جب ہم مردوں سے بات کریں, ضرورت کی بات تو کرنی پڑتی ہے, بعض اوقات کوئی لین دین کرنا ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی اہم امور ڈسکس کرنے ہوتے ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں, کبھی کوئی دینی مسائل پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ایسے میں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں, ہم ان لمٹس کو کراس نہ کریں. ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو ہمارے لیے فتنے کا باعث ہو یا کسی دوسرے کے لیے مشکل کا باعث ہو. اور اسی طرح جب بھی مردوں سے بات کریں تو کوشش کریں کہ ہنسی مذاق اس میں نہ ہو, اور ایسا انداز نہ ہو کہ جیسے ہم خواتین آپس میں فرینکلی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ضرورت کی بات کی جائے, ضرورت سے آگے نہ بڑھا جائے, اور اس میں ایک معقول اور معروف انداز ہو کہ کوئی بھی دیکھنے والا کسی غلط فہمی میں نہ پڑے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کا سا اظہار زینت نہ کرو, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بے شک اللہ یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. اب یہاں پر عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتائے گئے ہیں. عورت کا اصل جو اسٹیشن ہے کام کرنے کا وہ اس کا گھر ہے, جیسے کہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو, یعنی تمہاری جو فیلڈ آف ورک ہے وہ تمہارا گھر ہے. لیکن عورت ضرورتاً گھر سے باہر نکل سکتی ہے, اور اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو پھر پہلی جاہلیت کا سا اظہار زینت نہ کرے. اور اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی بات آئی, یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکم خواتین کے لیے کتنا اہم ہے کہ ضرورتاً اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو کس طریقے سے نکلیں, اور پھر باقی معاملات میں بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. تو اس میں خاص طور پر یہ جو بات کی گئی ہے وہ ہے کہ ولا تبرجنا, تبرج کا لفظ جو ہے یہ برج سے ہے. برج کہتے ہیں ہائی رائز کو, یعنی نمایاں چیز کو. یعنی عورت باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے, نہ اپنے لباس کے ذریعے, نہ ہی اپنی چال کے ذریعے, نہ اپنی گفتگو کے ذریعے, بلکہ ایک سادہ طریقے سے نکلے. اور تبرج کا لفظ بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ خوشبو لگا کر نہ نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت عطر لگائے اور اس لیے لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے تو وہ زانیہ ہے, یعنی اتنا برا اس کو قرار دیا گیا. اور اسی طرح بے موقع تبرج کی ممانعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو. ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو, وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہو اور وہ اس کے پیچھے اپنی زیب و زینت ظاہر کرے, یعنی غیر مردوں کے سامنے. یعنی مثلا ہسبینڈ ہے, آؤٹ آف کنٹری کہیں کام پر گیا ہوا ہے, تمام ضروریات پوری کر رہا ہے, عورت پیچھے اکیلی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی ذات میں خیانت کر رہی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر نسائکم المتبرجات المتخیلات وہن المنافقات, تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی اور اکڑ کر چلنے والی ہیں, اور یہی عورتیں منافق ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ زیب و زینت کا اظہار عورت کے حق میں نفاق کی علامت ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے, یعنی ظالم حکمران. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی, یا تو کپڑے بہت باریک ہوں گے, سی تھرو ہوں گے, یا پھر یہ ہے کہ وہ اتنے سکن ٹائٹ ہوں گے کہ پورے جو فگرز ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہوں گے. مائل ہونے والی, یعنی مردوں کے پیچھے جانے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی, یعنی ان کو اپنے سے رجھانے والی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح, یعنی سر کے اوپر انہوں نے بال یا جوڑا ایکسٹرا لگا کے اس طرح اونچا کیا ہوا ہے کہ جیسے اونٹ کے گردن کے اوپر کوہان ہوتی ہے اور وہ نمایاں ہوتی ہے.
ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے، یعنی دور دور سے آتی ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے انسان ایسے کام کرے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہو، بلکہ ان کا غضب جھیلے، تو اس میں انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی دنیا کی زندگی کتنے دن کی، اور یہ رونقیں کتنے دن کی ہیں، اور یہ جوانی بھی کتنے دن کی ہوتی ہے کہ جس میں انسان بہت خوبصورت بن کے اور بہت اپنے آپ کو نمایاں کر کے دوسروں کو خوش کر سکتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے مجھے کبھی مقصد بھی سمجھ نہیں آیا کہ انسان آخر اپنی زینت، اپنی خوبصورتی جو کہ ایک ٹریجر ہے عورت کے لیے، وہ غیر متعلقہ لوگوں کے سامنے آخر ظاہر بھی کیوں کرے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی واٹس دا پرپز، واٹس دا ریزن، کیوں آخر؟ یعنی انسان تھوڑی دیر اپنے آپ میں غور کرے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کیا کسی انسان کو خوش کرنے میں اللہ کی خوشی بھی ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے تو پھر یہ کام کیوں کیا جائے؟ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے اہل بیت گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور یہاں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ انہی سے خطاب ہے، اوپر یا نساء النبی کہہ کے پکارا گیا ہے۔ اور بعض روایات کی روح سے اہل بیت کا مصداق حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین بھی ہیں، اور بعض لوگ ازواج کو خارج کر دیتے ہیں، بعض لوگ ان کو خارج کر دیتے ہیں، جبکہ اعتدال کا نقطہ نظر کیا ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، اور آپ کے دیگر خاندان والے حضرت فاطمہ کی اولاد اور حضرت علی یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اسے یاد رکھو، بے شک اللہ بہت باریک بین، خوب باخبر ہے۔ وَاذْكُرْنَ میں ذکر کا لفظ آتا ہے، ذکر خود یاد رکھنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا، اور ذکر کرنے کا مطلب ہے کسی دوسرے کے سامنے بھی اس کا ذکر کرنا، یعنی خود بھی ان آیات اور احادیث، حکمت سے مراد حدیث ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اور حکمت دونوں کی تعلیم دی تھی، اور اس سے علماء یہی کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پڑھنے میں ثواب بھی ہے، جیسے قرآن کو پڑھنے میں ثواب ہے، تو علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس سے انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے اور بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، عمل میں بہتری آتی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اہل بیت کے گھروں میں، یعنی ازواج مطہرات کے گھروں میں آیات کا نزول ہوتا تھا، وہی نازل ہوتی تھی، بالخصوص حضرت عائشہ کے ہاں۔ اور اس سے یہ بات بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ جن گھروں میں قرآن کی تعلیم دی جائے، جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے اور پڑھایا جائے، ان گھروں کی بھی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں برکتیں آتی ہیں، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے عمومی رجحان کیا ہے گھروں کا، صبح اٹھ کر گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر رات کے وقت کیا ہوتا ہے، وہ کون سا وقت ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے بھی مخصوص ہے، اور پھر جو پڑھتے ہیں وہ بھی بلند آواز میں پڑھ رہے ہوں۔ اب تو اس کو ریپلیس کر لیا ٹی وی نے، کچھ لوگ گھر میں انٹر ہوتے ٹی وی آن کر دیتے ہیں، بھلے دیکھیں یا نہ دیکھیں، مسلسل کبھی میوزک بج رہا ہے، کبھی نیوز آ رہی ہے، کبھی اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی گھر میں قرآن پڑھ بھی رہا ہے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے چپکے سے اس کو یا صرف نگاہوں سے دیکھ کے ریڈ کر رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس چیز کو آگے کر لیا اور کس چیز کو پیچھے کر لیا، اور ہمیں کل کیا چیز کام آنے والی ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ مردوں سے خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں عورتوں کا نام الگ سے لیا گیا تمام احکامات میں، ورنہ قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ہے، اس میں عورتیں خود بخود شامل ہیں، سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے، یعنی کچھ احکامات صرف عورتوں کے لیے ہیں، لیکن باقی میں عورتیں اور مرد سب شامل ہیں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتا ہے وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے ان المسلمین والمسلمات،
اور جو شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور اس کی زبان اور اس کے دل کی مخالفت نہ کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے، والمؤمنین والمؤمنات، اور جو فرائض میں اللہ کی اطاعت کرے اور سنت میں رسول کی اطاعت کرے تو وہ اس فرمان میں داخل ہے، والقانتین والقانتات، اور جو اپنی باتوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھے وہ اس فرمان میں داخل ہے، والصادقین والصادقات، اور جو اطاعت پر صبر کرے اور نافرمانی سے رک جانے پر صبر کرے اور گھٹیا کاموں سے صبر کرے وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے، والصابرین والصابرات، اور جو اس حال میں نماز پڑھے کہ وہ نہ جانتا ہو کہ اس کے دائیں بائیں کون کھڑا ہے تو وہ اس فرمان میں داخل ہے، والخاشعین والخاشعات، اور جو ہفتے میں 1 درہم صدقہ کرے وہ اس فرمان میں داخل ہے، والمتصدقین والمتصدقات، اور جو ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام 20 کے روزے رکھے تو وہ اس فرمان میں داخل ہے، والصائمین والصائمات، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اس چیز سے جو حلال نہ ہو تو وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، اور جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرے وہ اس فرمان میں داخل ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو ابھی تک ہماری ہیبٹ نہیں بنی۔ رمضان کے روزے تو الحمدللہ ہم سب رکھ ہی لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے اور ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے کہ نفل روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس رمضان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے قبولیت کے اوقات میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مہینے کے کم از کم 3 روزے رکھنے کی توفیق ضرور عطا فرمائے اور وہ کبھی نہ چھوٹے ہم سے۔ اگر پیریڈز وغیرہ کی وجہ سے وہ دن مس ہو جائے تو مہینے میں کسی وقت بھی 3 روزے آپ رکھ سکتے ہیں، آپ اسی حکم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان نمازوں کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرے، نمازوں کے بعد ذکر کرے، صبح و شام کے اذکار کرے، بستر پر جا کر سونے سے پہلے ذکر کرے، نیند سے جاگ کر اللہ کا ذکر کرے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے اور زندگی کے دیگر مقامات پر، اور ویسے بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہے، کبھی سبحان اللہ کی تسبیح کرے، کبھی درود شریف پڑھے، کبھی استغفار کرے، اور اسی طرح دیگر اذکار کی پابندی کرے، کیونکہ اجر بہت بڑا ہے، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس اجر کو پانے کے لیے یہ اعمال کرنا ضروری ہے، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو اس معاملے میں ان کا کوئی اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ آیت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ جو اصلا نرب تھے لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کے بطور غلام بیچ دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، ایز اے گفٹ دے دیا۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے تو ان کے نکاح کے لیے اپنی پھپھی زاد بہن جو تھی، اپنی کزن حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر کچھ تعامل ہوا کہ زید تو ایک آزاد کردہ غلام ہے، کیونکہ اس معاشرے میں غلاموں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، جیسے کہ آج کل بھی بہت سے لوگ ذات پات کے چکر میں رشتہ نہیں کرتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ اس آیت کے سننے کے بعد حضرت زینب نے اپنی رائے پہ اصرار نہیں کیا، اپنی پسند کو چھوڑ دیا اور شادی کے لیے تیار ہو گئی، لیکن پھر ان کا نباہ نہ ہو سکا۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور آپ نے بھی یعنی حضرت زید کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، یعنی وہ طلاق دینا چاہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے، اور آپ اپنے دل میں جو چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکے یعنی طلاق دے چکے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ چونکہ ان دونوں کے مزاج میں فرق تھا، حضرت زید اور حضرت زینب کے، دونوں ہی بہت نیک انسان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، تو آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی کیونکہ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، دونوں کا بیک گراؤنڈ فرق تھا۔ تو اس کا تذکرہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق دینے کی خواہش بھی رکھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے تھے اور نباہ کرنے کی تلقین کرتے تھے، جسے تمام ماں باپ ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ اگر بچوں میں کوئی انبن ہو تو وہ روکتے ہیں کہ نہیں دیکھو اتنی جلدی نہ کرو، ٹائم دو ایک دوسرے کو۔ اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو آگاہ بھی کر دیا تھا کہ جب حضرت زید طلاق دے چکیں گے تو پھر ان سے آپ کو شادی کرنی ہوگی، تو آپ اس بات سے ڈرتے تھے کیونکہ عربوں کے ہاں یہ بات بہت معیوب سمجھی جاتی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی جائے، یعنی متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، وہ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا، اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو منع کرتے تھے۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اللہ نے چاہا کہ جب حضرت زید نے طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ہی بھیجا پیغام دے کر،
اب سوچئے کہ وہ اب ان کی بیوی نہیں ہے، لیکن انہی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں استخارہ نہ کروں جواب نہیں دے سکتی. تو انہوں نے استخارہ کیا اور اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آسمانوں پر ہی کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے. تو بہرحال اس طرح کا یہ نکاح کرنا اور یہ ساری سچویشن ایک حکمت کے تحت پیش آئی تھی تاکہ ایک رسم کو توڑا جائے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جب دین کا علم پڑھتے ہیں، نماز روزہ شروع کر دیتے ہیں، حج زکوٰۃ عمرہ وغیرہ عبادات پر بہت توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو رسم و رواج ہیں اور جو کلچر میں ایسی چیزیں ہیں جو دین سے ٹکراتی ہیں، ان سے نکلنا ان کو بہت مشکل لگتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو شادی بیاہ کے اوپر رسمیں ہوتی ہیں، بہت سے دیندار لوگ ہو بہو وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ایک ان پڑھ انسان کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے کہ ہم آڈز میں سے ہو جائیں گے اور لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ جینے نہیں دیں گے، فلاں کیا کہے گا فلاں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کا بہانہ کرتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے. ٹھیک ہے، بچے نہیں بھی مانتے، اس میں کوئی شک نہیں. بعض اوقات بچوں کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، لیکن پھر یہ کہ بچوں کی ذہن سازی کرنا بھی ہمارا ہی کام ہوتا ہے جس حد تک ہم کر سکیں. کیونکہ بہت سی چیزیں اگر آپ کسی وقت غور کریں کہ کتنی چیزیں ہماری شادیوں کے اندر ایسی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ٹکراتی ہیں اور ان کی وجہ سے ہم مشکلات کا بھی شکار ہیں، دنیا میں مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے باز بھی نہیں آتے، ان سے باہر بھی نہیں نکلتے. تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. تو معاشرتی رسم و رواج کو توڑنا آسان کام نہیں. تو یہ رسم ایسی بری تھی کہ اس معاشرے کے اندر جڑ پکڑی ہوئی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود نہ توڑتے تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ زید کا نکاح زینب سے کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں. ڈائریکٹ بھی آپ کر سکتے تھے جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس طریقے سے کیوں کیا گیا؟ تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے. نبی پر اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا. اللہ کا یہ طریقہ ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے. یعنی نبی کے لیے یہ نکاح کرنا فرض تھا. دوسرے مسلمانوں کے لیے تو اس طرح کا نکاح ایک مباح معاملہ ہے، لیکن یہ اللہ نے ایک فرض عائد کیا تھا کہ نہیں، آپ کو یہ ضرور کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا. اور نبی پر جب کوئی کام فرض کر دیا جائے تو اس کو کرنا ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح پچھلے انبیاء، پچھلے لوگوں پر بھی، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے نہیں ڈرتے. یہ بڑی جرأت اور ہمت کی بات ہوتی ہے ایسے ٹیبوز کو توڑنا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یعنی کسی کا ڈر یا خوف انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں مانے نہیں ہوتا، اور نہ کسی کی لان تان کی پرواہ ہوتی ہے. ہم بہت سے کام کیوں کرتے رہتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں؟ لوگوں کے ڈر سے. ایک عام جملہ ہے جو اکثر ہمارے منہ پہ آ جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں. اگر نہ بھی کہیں تو ہم دل میں سوچ لیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. تو یا تو ہم پھر لوگوں کی بندگی کر لیں یا پھر اللہ کی بندگی کر لیں. اور اللہ کا نام حسیب بھی ہے، کافی ہونے والا ہر چیز کے لیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یعنی منہ بولا بیٹا اگر کسی کا ہو تو وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہوتا. زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں، اور وہ ان کے حقیقی باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ آپ زید بن حارثہ کے باپ نہیں، تو اس لیے کوئی بھی آپ کو تانا نہیں دے سکتا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اور یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ ایک زید ہی نہیں، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں، کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. جتنے بھی بچے تھے آپ کے، یعنی بیٹے، بیٹیاں تو بڑی ہوئیں، 3 تو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، صرف حضرت فاطمہ بچی تھی، اور وہ بھی آپ کے جانے کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئی. تو آپ کے 3 بیٹے قاسم، طاہر، طیب اور ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے، اور باقی 3 جو تھے حضرت خدیجہ سے تھے، لیکن یہ سب بچپن میں فوت ہوئے. تو اس لیے آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی مرد نہیں تھا. لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. خاتم مہر کو کہتے ہیں، سٹیمپ کو. اور مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے، پیک ہو جاتی ہے، ریپ ہو جاتی ہے. یعنی آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہے. اور احادیث میں اس بات کو، اس کانسیپٹ کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب واپس آئیں گے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. وہ الگ سے نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. اور ویسے بھی ترتیب میں ان کی نبوت کا دور تو پہلے سے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا. ذکر آسان کام بھی ہے اور عظیم اجر پانے والا بھی ہے، لیکن ذکر جو ہے مؤثر تب ہوتا ہے جب انسان پوری توجہ کے ساتھ کرتا ہے، اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی عمارت بنتی ہے تو اس میں مزدور بھی ہوتے ہیں، مستری بھی ہوتے ہیں اور آرکیٹیکٹ بھی ہوتے ہیں.
سب سے زیادہ مشقت کس کی ہوتی ہے؟ مزدور کی، لیکن سیلری اس کو سب سے کم ملتی. اور جو آرکیٹیکٹ ہے وہ اپنے کمفرٹیبل آفس میں بیٹھا ہوا صرف ڈرائنگز پہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ سب سے زیادہ لڑا رہا ہوتا ہے، تو اس کی سیلری سب سے زیادہ. تو جو شخص دل دماغ کی حاضری کے ساتھ کوئی بھی محنت کرتا ہے، نماز پڑھے یا ذکر کرے یا قرآن پڑھے، اس کا اجر کہیں زیادہ بنسبت اس کے کہ جو بہت زیادہ پڑھ رہا ہے، رٹ رہا ہے لیکن ایک طرح سے مزدوری کر رہا ہے مگر اس میں وہ دل و دماغ حاضر نہیں ہے. تو کوئی بھی کام دل و دماغ کی حاضری سے جب کیا جاتا ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے لوگ ہیں. اور حسن بصری کہتے ہیں 3 چیزوں میں لذت تلاش کریں، نماز میں، ذکر میں اور قرآن کی قرات میں. اگر آپ کو ان میں لذت حاصل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ جان لیں یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی چیز لذت نہیں دے گی. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں. کس پر؟ ایمان والوں پر، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ مومنوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہاں پر صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی اور دعا بھی. تو اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا مطلب ہے فرشتوں کے پاس تعریف کرنا، اور فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ دعائے رحمت کرنا، دعائے استغفار کرنا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما، جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کی دعا سلام ہوگی، اور اس نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم. فرشتے ایمان والوں کو سلام کریں گے، آپس میں بھی مسلمانوں کی دعا، اہل جنت کی دعا سلام ہوگی. لہٰذا دنیا میں کثرت سے سلام کی عادت ڈالیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. بعض لوگ شاہد کا مطلب حاضر ناظر کرتے ہیں، لیکن مراد اس سے حاضر ناظر نہیں، کیونکہ شاہد کا اصل معنی یہاں ہے گواہ. یعنی آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان کی بھی جو ایمان لائے اور ان کی بھی جو نہیں مانے کہ انہوں نے مانا نہیں. اور قیامت والے دن اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لیں گے. اور تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان ہوئی ہے، شاہد والی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بشارت کو نظارت پر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بشارت یعنی خوشخبریاں دینے کا پہلو زیادہ غالب تھا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشنی کرنے والا چراغ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہوئے ہیں. آپ کے ذریعے روشن دین ہمیں ملا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. کس چیز کی خوشخبری؟ کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت دے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان کی تکلیفیں دور کر دے گا، ان کو رزق کریم عطا کرے گا، ان کو خوش کن نعمتیں عطا کرے گا. اور سب سے بڑا فضل تو جنت ہے. فضل کبیر سے مراد جنت، اور جنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی اذیت رسانی کو نظر انداز کر دیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے، اور کافی ہے اللہ کارساز، حفاظت کرنے والا، کفایت کرنے والا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم انہیں کچھ دے دلا دو اور بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو. یعنی اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو نصف دینا ہوگا، ورنہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ انہیں دے کے عزت و احترام سے رخصت کرنا ہوگا. یعنی یہ متعلقہ کا حق ہے. یعنی طلاق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کا رشتہ ہی ختم ہو گیا اور اب ایک دوسرے کے ساتھ دشمنوں والا سلوک شروع کر دیا جائے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک عورت کسی مرد کی بیوی نہیں رہتی، لیکن بہرحال ضرورتاً کبھی اولاد کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں کوئی کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان ایک دوسرے کے لیے عذاب نہ بنے، یعنی انا کا مسئلہ نہ بنائے. کیونکہ بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد بالکل خاندان بھی کٹ جاتے ہیں، سلام دعا بھی ختم ہو جاتی ہے، ایمانی رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرتیں اور عداوتیں اور الزام تراشی اور جھوٹ کے پلندے ایک دوسرے پر پھینکے جاتے ہیں. یہ اسلامی رویہ نہیں ہے.
بس ہو گیا سو ہو گیا. اگر کوئی پوچھے بھی کہ کیوں طلاق ہوئی، بس اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کے اذن سے نکاح ہوتا، اللہ کے اذن سے بس طلاق ہوگی، بس اس کے بعد کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب کیوں آپ گڑے مردے اکھاڑتے ہیں؟ کیوں آپ کسی کے ایپ کھولتے ہیں؟ کیوں آپ دلچسپی لیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ کیا ریزن ہے؟ کیا آپ نے اس ڈیٹا کو کہیں استعمال کرنا ہے؟ آپ کسی ریسرچ پر ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں ایسی باتیں، اور کیوں کسی کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرتے ہیں اور ان کو بار بار امبیرس کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں؟ تو ایسے میں یہ ہے کہ انسان طلاق بھی دے تو آسان طریقے سے گڈ بائے کرے اور گفٹ دے کے اور اچھے طریقے سے رخصت کرے، اور ایک نارمل تعلقات جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح کے دونوں فیملیوں کے تعلقات ہونے چاہیے. یہی دین کا تقاضا ہے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی ہیں، کیونکہ آپ نے زیادہ نکاح کیے تھے اللہ کے اذن سے، حکم سے، بعض مصلحتوں کے تحت، جنہیں آپ نے ان کے مہر ادا کر دیے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہر ادا کر کے بیوی حلال ہوتی ہے. اور وہ لونڈیاں بھی جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اس میں سے جو اللہ نے آپ پر بطور غنیمت لوٹایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت بھی جو اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کرے اگر نبی اس سے نکاح کا ارادہ کرے. یہ اجازت مومنوں کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے خاص ہے. ہم خوب جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے معاملے میں فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے کہ یہ ان احکامات میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے. جیسے بعض علماء کے نزدیک قیام اللیل، تہجد جو تھا وہ آپ پر فرض تھا، صدقہ لینا آپ پر حرام تھا. تو اسی طرح کچھ اور بھی خصوصیات ہیں آپ کی، اس میں باقاعدہ مضمون لکھے گئے ہیں کہ کون کون سی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، اور یہ ان میں سے ایک چیز ہے کہ آپ کے لیے 4 سے زیادہ کا نکاح حلال کیا گیا. اور پھر اس پر تعداد کی پابندی نہیں رکھی گئی، لیکن پھر یہ کہ جب ازواج مطہرات نے آپ کو چن لیا تو اس کے بعد پھر آپ کو روک دیا گیا کہ ان کے بعد اب آپ کسی اور سے نکاح نہیں کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ جہاں تک مہر کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کو مہر ادا کیا. حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ کا مہر ان کی آزادی تھی، اور باقی سب کو نقد مہر دیا گیا. ام حبیبہ کا مہر نجاشی نے دیا تھا. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. ان میں سے جسے آپ چاہیں اپنے سے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہو ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ سب کی سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان کو دیں. اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حلم والا ہے. یعنی بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں بھی آپ کو اختیار دیا گیا کہ جس کی باری چاہیں رکھیں، جس کی چاہیں موقوف کر دیں، یعنی جس سے آپ چاہیں تعلق قائم رکھیں اور جس سے چاہیں نہ کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کا حق دیا. اس کے بعد دیگر عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں. یعنی جب ازواج مطہرات نے دنیا کی رونق اور زیب و زینت پر آپ کو ترجیح دی تو پھر اس کے بعد آپ کو دیگر نکاحوں سے منع کر دیا گیا. اس کے بعد دیگر عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آئیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند بھی آئے، سوائے ان کے جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگران ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، خصوصاً کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرتے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو آ جاؤ. پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. بے شک یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا. اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے کسی کا بھی نکاح جائز نہ رہا. بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام گھر تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بیٹھے رہے. اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن آپ حیا اور اخلاق کی وجہ سے انہیں جانے کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے. تو یہاں پر دعوت کے آداب بھی باقاعدہ بتا دیے گئے کہ اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو. کیوں پہلے کیوں نہ جا کر بیٹھو؟ وہ گھر والا پریشان ہوگا بھی کھانا پکاؤ، کچن کو دیکھو، یہ تمہیں اٹینڈ کرو. مہمان کو چھوڑتا ہے تو وہ برا لگتا ہے، اور کچن کو چھوڑتا ہے تو وہ برا لگتا ہے. تو یہ ہم سب کو، یعنی صرف ازواج مطہرات یا ان کے لیے حکم نہیں تھا، یا مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی بلائے تو ٹائم پوچھے کس وقت آئے. نہیں وہ میں اصل میں یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا جا کے یہی نماز پڑھ لوں اور یہی تھوڑا سا آرام کر لوں جب تک آپ کا ٹائم ہو جائے گا. بھائی کیوں؟ آپ کسی اور کی سلیکشن کر لیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ اسی وقت پر جائیں جب آپ کو بلایا گیا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں.
اور کہتے ہیں وہ تو ہم سے بہت فرینک ہے، وہ نہیں مائنڈ کرتے، یہ سوچ کے وہ نہیں مائنڈ کرتے اور راہ جاتے دوسرے کے گھر گھس جاتے ہیں. تو اجازت کے بغیر بھی نہیں جانا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ دوسرا حکم کیا تھا کہ کھانا کھاتے ہی گھروں کو واپس چلے جاؤ، کیونکہ بعض لوگ جب ان کو کھانا مل جاتا ہے سارا دن تو کھایا کچھ نہیں ہوتا کہ آج دعوت کا کھانا کھانا ہے، لہٰذا جب اچھی طرح پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اٹھنے کو ان کا دل نہیں چاہتا، بھاری بھی ہو جاتے ہیں اور انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں. اب میٹھا آ رہا ہے، اب چائے آ رہی ہے، اب پان آ رہا ہے، اب تو ایسی صورت میں بہت سارا وقت جو ہے وہ اہل خانہ کا ضائع ہو جاتا ہے. اور ان کے لیے مشکل کیا ہوتی ہے کہ اب انہوں نے کچن سمیٹنا بھی ہے، انہوں نے گھر کو نارمل روٹین پہ بھی لانا ہے اور صبح کام پہ بھی جانا ہے، یا بچوں نے بھی سونا ہے. تو ایسی صورت میں خاص طور پر رات کی اگر دعوت ہو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ اپنی نماز لیٹ کریں اور نہ دیگر لوگوں کی، کیونکہ بعض لوگ تو بہت لیٹ نائٹ تک پھر بیٹھے رہتے ہیں اور اس میں عشاء بھی ڈیلے ہو جاتی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ جب کھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کسی کے گھر داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو، بغیر اجازت کسی کے گھر میں مت جاؤ. اور پھر ایک اور خاص حکم یہاں ازواج مطہرات کو دیا گیا کہ اس کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ محرم مردوں کے سوا آپ کے گھر کوئی نہ آئے، اور جسے بھی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے، خواہ کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہو یا کوئی بات یا دینی مسئلہ پوچھنے کی، یعنی ازواج مطہرات کے سامنے نہ آئے اور ان کے گھر میں بھی داخل نہ ہو. اور اس آیت کے اترتے ہی یہ حکم نافذ ہو گیا. حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا. ایک دن میں آیا تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو. ایسے ہوتے ہیں مسلم، فرما بردار، حکم آ گیا ہے اب ایسے ہی کرنا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا ذرا ابھی سوچ لیں گے پھر دیکھیں گے کہ کب کریں گے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ فان اللہ کان بکل شیء علیما. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. عورتوں پر کوئی گناہ نہیں اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنے مملوکوں کے. اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. پردے کے حکم کے بعد گھروں میں موجود رشتہ داروں یا آنے جانے والوں کے بارے میں اب احکامات دیے جا رہے ہیں کہ یہ وہ رشتے ہیں جن کو محرم رشتے کہا جاتا ہے، ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجتے رہا کرو. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے اور منزلت کا بیان ہے جو آسمانوں میں آپ کو حاصل ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تعریف کرتے ہیں فرشتوں میں، آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ کی بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجیں. اس طرح اوپر نیچے عالم علوی میں اور عالم سفلی دونوں میں ہی آپ کی تعریف جاری ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے مسنون الفاظ ہمیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، اور ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں آتی ہیں. اور سلام کا طریقہ ہمیں نماز کے اندر سکھا دیا گیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سلموا کا جواب ہے. تو جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ایسا کیا مشکل ہے کہ ہم کام کاج کرتے ہوئے درود شریف ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں. اور درود کی وجہ سے اگر ہم اور دعائیں نہ بھی مانگ سکیں تو بھی ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، کفایت کر جاتا ہے، اور برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایذا دینے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو کون کچھ کر سکتا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں دے سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو تکلیف کس بات پر ہوتی ہے؟ جب ایک طرف ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی کے خلاف کام کرتے ہیں. اور ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے، یا زمانہ بڑا برا ہو گیا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اس کے رات دن کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا فلک ایک کج رفتار، اور اس طرح کے جملے شعر و شاعری میں آتے ہیں، تو یہ بھی نہیں بولنے چاہیے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اب دیکھیں جب سے سورج کو اللہ نے نکلنے کا حکم دیا، دن اور رات بن رہے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، ان کا کیا قصور ہے؟ غلطیاں تو انسان کر رہے ہیں، زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی قصور کے جو ان سے سرزد ہوا، تو یقیناً انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کے علاوہ مومن مردوں اور عورتوں کو بھی اذیت نہیں دینی چاہیے. کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو دکھ نہ دیں، تکلیف نہ دیں. ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ جس سے دوسرا دکھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. اس میں دونوں چیزیں آتی، زبان ہاتھ سب آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے زبان سے کسی کو اذیت دینا جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. فرمایا جہنمی ہے. نماز روزہ حج زکات سب کچھ ہے، لیکن زبان کی تیز ہے. ہم کہتے ہیں ہاں اس کی زبان ذرا ایسی ہے لیکن دل کی بہت اچھی. زبان تو دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، زبان تو وہی بولتی ہے جو دل میں ہوتا ہے. اگر دل کا کوئی اچھا ہو تو کیسے بری بات زبان سے نکل سکتی ہے؟ یعنی اگر میرا دل کسی سے خوش ہے تو میں اس کے ساتھ برا رویہ تو نہیں اختیار کر سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. تو ایمان والوں کو اذیتیں دینے والوں کو قیامت کے دن اذیتیں دی جائیں گی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنوں کی عورتیں اس میں تمام مومن آ جاتے ہیں، ونساء المؤمنین تمام مسلمان خواتین آ جاتی ہیں اس میں. کیا کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ ان کا آؤٹ ڈور ڈریس جو ہے اسے دیکھ کے دور سے پہچان جائیں گی کہ مسلمان عورت ہے، تو وہ ستائی نہ جائیں گی. یعنی اس ماحول میں جہاں لوگ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے ان کی بے حجابی کی وجہ سے. اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ جلابیب کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے جس کا سنگولر جلباب ہے. جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے. یعنی بعض اوقات ہم گھر کے کپڑے پہن کے نکل آتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارا جسم تو ڈھکا ہوا ہے. قرآن میں مسلمان عورتوں کو جلباب یعنی گھر کے ڈریس کے اوپر ایک ایسا ڈریس پہننے کی ضرورت ہے جس سے اندر کا سارا ڈریس جو وہ چھپ جائے، جسم بھی چھپ جائے اور زینت والے کپڑے بھی چھپ جائیں. اور یاد رکھیے کہ یہاں خمار کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا، جلباب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور اہل لغت کہتے ہیں هو الرداء فوق الخمار، یہ خمار کے اوپر، یعنی جیسے آپ سکارف پہنتے ہیں نا نیچے جس سے بال وغیرہ باندھتے ہیں، اس کے اوپر ایک چیز پہننے کی ضرورت ہے کہ جس سے بال وغیرہ نظر بھی نہ آئے اور اس کے علاوہ یعنی پورے سینے کو بھی کور کرے اور نیچے تک آپ کے جائے. شروع میں تو ایسے سلائیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، سادے لوگ تھے، لیکن بعد میں سہولت کے لیے اس کو بٹن وغیرہ لگا لیے، سی لیا اور لانگ ڈریس پہن لیا اور اس کے اوپر پھر ایک اور چیز اوڑھی جس سے سینہ اور ساری چیزیں ڈھک جائیں. ابن عباس اور ابن مسعود کہتے ہیں یہ بڑی اوپر اوڑھنے والی چادر ہے اور اس کا کچھ حصہ اوپر سے لٹکائیں بھی اور اسی سے پھر نقاب کا حکم لیا جاتا ہے. اس طرح پہنے کہ اوپر سے بھی گھونگھٹ نکلا ہوا ہو اور نیچے سے بھی چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، تاکہ جب کمیونیکیشن مردوں کے ساتھ کرے تو ایک باحیا عورت کی طرح کرے. اور یہ امہات المومنین کے علاوہ باقی مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی، ہم نے اپنی اوڑھیاں لپیٹی ہوتی تھی. جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کے چہرے کو پہچان نہیں سکتی تھی. اسی طرح ام سلمہ کہتی ہیں جب عورتوں کے متعلق یہ حکم نازل ہوا تو انصاری عورتیں جب باہر نکلتی تو ایسے لگتا ان کے سروں پر کبے بیٹھے ہوئے ہوں، ان سیاہ چادروں کی وجہ سے جو اپنے سروں پر لینے لگ گئی تھی. یہی سے پھر وہ سیاہ بلیک ابایا کا سلسلہ چلا. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ضرور ہی ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کی ہمسائیگی میں کم ہی رہ سکیں گے. یعنی منافقین کی فحش عادات کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتوں کو کس طرح تنگ کرتے تھے. فرمایا کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کی شامت آئے گی. لعنت کیے گئے جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور وہ بری طرح قتل کر دیے جائیں گے. یعنی اب ان کا پھر علاج بہت سخت طریقے سے ہوگا ان لوگوں کے معاملے میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو. بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. چہرے الٹ پلٹ جیسے کباب تلا جاتا نا، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اور وہ کہیں گے
اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں اصل راستے سے بھٹکا دیا۔ یہ جو سرداروں کی بڑوں کی اندھا دھند تقلید ہوتی ہے اور اندھا دھند کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دلیل اور بغیر علم کے، یہ انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ وہ فلاں بڑا کہہ رہا تھا اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں۔ نہیں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں اور کان دیے ہیں، وہ خود بھی حق کی تلاش کرے کہ اصل حکم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے امام ہیں، یعنی ایسے لوگ جو لیڈرشپ کے رول پر ہوں گے اور لوگوں کو صحیح بات بتانے کی بجائے غلط باتیں بتائیں گے اور وہ بھٹکائیں گے لوگوں کو۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے، کس کی پیروی کر رہا ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ فتنہ اور بھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ ہر طرح کے جو اسپیکرز ہیں اور ہر طرح کے اسکالرز ہیں، چاہے وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، ان کی پریزنس ہے سوشل میڈیا پہ، لہٰذا ہر چیز فارورڈ ہو رہی ہوتی ہے اور یہیں سے لوگ پھر بعض اوقات بھٹک بھی جاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما، کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، یعنی تم اپنے پیغمبر کو ایسے اذیت مت دینا، تکلیف نہ دینا۔ تو جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے اسے اس سے بری کر دیا، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت باعزت تھا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، یہ ہے اصل عزت کہ کسی کی قدر و عزت اور منزلت اللہ کے ہاں ہو۔ اس کی تمنا کرنی چاہیے، اس کی خواہش رکھنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، لباس کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، طور طریقوں، چال چلن اور کاموں کے ذریعے۔ تو اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا، موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے کہیں زیادہ اذیت دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے، ان کی قوم نے ان کو طرح طرح سے ستایا، اور آپ دیکھیں کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کہا تم مذاق کرتے ہو، اور پھر سوال پہ سوال، اور پھر کہا اللہ سے دعا کرو، خود ہی پوچھ کے آؤ، پتہ کر کے دو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور پھر جب کہا اطاعت کرو سمینا و اسینا، اور پھر کتاب میں تبدیلی، اور یعنی بے شمار چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیغمبر کو اذیت دی۔ تو آج مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کیا کرو، زومانی باتیں اور پھر بل پھیر دے کے ادھر ادھر کی، یعنی ہر معاملے میں انسان کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائے اور جو دل میں ہو ایک دم منہ سے نکال کے دوسرے کے منہ پہ دے مارے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتادہ کہتے ہیں عدل پر مبنی بات ہو، حسن بصری کہتے ہیں سچی بات ہو، قولا سدیدہ، درست تیر کی طرح سیدھی، اور اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والسداد، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور صحیح سچی زبان کا سوال کرتا ہوں۔ ایک اور دعا بھی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ۔ اور ہدایت کا نام لیتے وقت سیدھے رستے پر چلنے کو ذہن میں رکھ، بالکل سیدھا اسٹریٹ، اور سیدھا کرنے کی دعا کے وقت تیر کو سیدھا کرنے کی طرح اپنے مائنڈ میں ایک امیجنیشن بنائے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے احکام کی اطاعت کی ذمہ داری لینا۔ اس کے علاوہ اللہ نے بندے کو جو نعمت بھی دی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، آنکھ امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ امانت ہے، پاؤں امانت ہے، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ یعنی ان چیزوں کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے، غلط استعمال ان کا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی اپنی جان بھی امانت ہے، اسی لیے خودکشی سے منع کیا گیا۔ اللہ کی نافرمانیاں کر کے خود پہ ظلم کرنا یہ بھی درست نہیں۔ تو بہرحال مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ایسے ہیں جنہیں ہر حال میں ماننا ہی ہے، اور جو شخص مانے گا، پسندیدہ امور کو اختیار کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو اصل میں یہ ذمہ داری ساری مخلوق پہ پیش کی گئی کہ کون اللہ کی اطاعت اپنی مرضی سے کرے گا تو اطاعت کرنے پر اسے جنت ملے، اور جو نہیں کرے گا پھر اپنی چوائس سے اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ پیشکش آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کو کی گئی، وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ کہ اگر نہ پوری کر سکے تو جہنم میں نہ جائیں، لیکن جب انسان کو یہ پیشکش کی گئی تو اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان، زمین اور باقی چیزیں جو ہیں بظاہر بے جان لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک شعور ہے، یہ چیزیں شعور بھی رکھتی ہیں۔
تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربان ہو جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ سبا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ خوب حکمت والا، خوب باخبر ہے۔ یہاں وجہ کیا بتائی گئی کہ سب تعریفیں کیوں اس کے لیے ہیں؟ کیونکہ ساری کائنات کا نظام وہی سنبھالے ہوئے ہے، ہر چیز میں جو خوبی ڈالی اس نے وہ اسی کی ڈالی ہوئی ہے، اسی کی عطا کردہ ہے۔ تو ظاہر میں اگر کسی انسان کی بھی تعریف ہو رہی ہو تو دراصل دل میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے اور وہ بھی اللہ ہی کو کریڈٹ جاتا ہے، اسی کی تعریف ہے۔ اور آخرت میں تو ہر ایک کی زبان پر الحمدللہ ہوگا، صرف اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان الفاظ سے اللہ کی حمد بیان کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، وہ یقیناً تم پر ضرور آئے گی۔ ایک ذرے برابر چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ ہر چیز کا ریکارڈ ہے، ہر ذرے کا، اور ذرے کو بھی توڑ کے جو ایٹم کے اندر بھی جو چیزیں ہیں اس کا بھی ریکارڈ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ اللہ کا علم وسع کرسیہ السماوات والارض، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اچھا بدلہ دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عمدہ رزق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا عذاب ہے۔ آیات کا مقابلہ کرنا، عاجز کرنا، نیچا دکھانا، کس طرح کہ کبھی کہا جائے یہ جادو ہے، کبھی کہا جائے شعر ہے، کبھی کہے پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اور لوگوں کو اس سے روکا جائے، تو یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور وہ بہت زبردست خوب تعریف والے رب کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہاں یرا سے مراد رؤیت قلبی ہے، یعنی علم یقینی، صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں۔ اہل علم سے مراد صحابہ بھی ہیں اور عام مومن بھی ہیں جو علم رکھتے ہوں، جو اس بات کو جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں کیا ہم تمہیں اس شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو بے شک تم ضرور ایک نئی پیدائش میں ہوگے۔ یعنی مذاق کے طور پر یہ باتیں کرتے تھے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ مانتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی وہ اتنا دور نکل گئے کہ انہیں اصل بات سمجھ نہیں آ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچان ہی نہیں پا رہے۔ تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین میں اور ان کے آگے پیچھے ہے؟ یعنی اللہ کی نشانیاں تو دیکھیں، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ہم ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں۔ یعنی یہ نہیں مان رہے تو ہم انہیں سزا دینے پر پوری طرح قادر ہیں، لیکن اللہ نے ہر ایک کو مہلت دی ہوئی ہے۔ بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے علاوہ بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، اور ان نعمتوں کے علاوہ جن کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے ایک اور بڑی زبردست نعمت تھی، اور وہ تھی خوبصورت آواز، جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے، ہمز پڑھتے جو زبور میں ان کو دی گئی تھی۔ تو اس آواز کو سن کر پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی تسبیح خوانی میں مصروف ہو جاتے، یعنی ایکو ہونے لگتا، اڑتے پرندے ٹھہر جاتے اور وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو جاتے۔ سبحان اللہ، اللہ جس کو چاہے جس چیز سے نواز دے۔ ان عمل سابغات وقدر فی السرد، یہ کہ کشادہ زرہیں بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو لوہا نرم کر کے دیا تو فرمایا کہ اس سے زرہیں بناؤ، اور کڑیاں جوڑتے وقت ہلکے ٹھیک انداز پر رکھو، اور نیک عمل کیا کرو۔ یعنی ٹیکنالوجی اپنی جگہ، انڈسٹری اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل اچھے کرو۔ جو کچھ تم کیا کرتے ہو میں اسے خوب دیکھنے والا ہوں۔ یہ لفظ سابغات آیا ہے، پوری لمبی زرہیں جو لڑنے والے کے پورے جسم کو پوری طرح ڈھانک لیں اور دشمن کے وار سے محفوظ رہیں۔ تو یہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے اسلحہ تیار کیا تھا، اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں کہ کڑیاں جوڑنے میں کیل اتنے باریک نہ ہو کہ جوڑ حرکت ہی کرتے رہے، ڈھیلے ڈھالے ہوں، اور نہ اتنے سخت ہو کہ وہ ہلکا تنگ ہو جائے اور وہ ٹوٹی جائے اور پہنا نہ جا سکے۔ اور ان نعمتوں کے بدلے عمل صالح کے ذریعے شکر گزار بنو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا،
اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کی مسافت اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، پگھلا ہوا تانبا، اور جنوں کو بھی اس کے لیے مسخر کیا جو اس کے رب کے اذن سے اس کے سامنے کام کرتے تھے، مسخر تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے، بسم ہو کے رہ جاتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے، جس طرف انہوں نے جانا ہوتا تو وہ تخت اٹھاتی اور جیسے بادل جا رہے ہوتے ہیں ایسے وہ ان کو لے جاتی۔ صبح کے وقت اتنی دور تک جتنے میں ایک مسافر 1 مہینے میں پہنچے چل کے یا سواری پر، تو وہ اتنی تیزی سے وہاں پہنچ جاتے تھے، یعنی سمجھے چند گھنٹوں میں۔ ہم سمجھتے ہم نے جہاز بنا کر بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نعمت جو ہے وہ اڑنے کی اور ساز و سامان اور لاؤ لشکر کے ساتھ یہ سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اور اسی طرح صبح کو جاتے مہینے کی مسافت پر اور شام کو واپس آ جاتے، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے کرتے تھے۔ کتنا دور ایکسپیڈیشن پہ جاتے ہوں گے۔ اور پھر ان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے گئے اور اس سے انہوں نے بڑے بڑے برتن اور چیزیں بنائیں، اور پھر جنات کو ان کے تابع کیا۔ جو جن بھی سرکشی کرتا فرشتہ اس کو مارتا اور جل کے بسم ہو جاتا۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں، یہ جنات کی تعمیر ہے۔ اور یہ کہا جاتا کہ مسجد اقصی جو ہے اس کے اوپر جو بھاری بھاری پتھر لگے ہوئے، آپ میں سے کوئی گیا، کسی نے دیکھا ہے؟ تو اس تعمیر کو دیکھے، ویڈیوز میں بھی دیکھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بھاری پتھر کس طرح اوپر رکھے گئے۔ تو بعض یہی کہتے ہیں کہ جنات نے ہی تعمیر کیا تھا اس کا اسٹرکچر۔ اور مجسمے اور حوضوں کی طرح کے لگن، یعنی پورے پونڈ جتنا ایک بڑا تھال نہیں ہوتا جیسے لگن، اور گڑی ہوئی دیگیں، یعنی اتنی بڑی بھاری دیگ پیتل کی کہ کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا اس، جیسے وہ اجمیر شریف میں کہتے ہیں نا کہ وہ جو دیگ ہے اس کے اندر سیڑھی لگی ہوئی ہے اور پھر نیچے سے کھانا لے جا کے اس کے اندر گرایا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی، کیونکہ ان کے لشکر بہت بڑے تھے، بہت بڑے پیمانے پہ کھانا چاہیے تھا، اللہ نے اسباب بھی ویسے ہی پیدا کر دیے۔ اے آل داؤد شکر کرنے کے لیے عمل کرو، اعملوا آل داؤد شکرا، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ یعنی نعمتیں تو بہت لوگوں کو ملتی ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر ادا ہوتا ہے نیک اعمال کر کے، صرف زبانی باتیں کر کے نہیں۔ اور محاریب جو ہے محراب کی جمع ہے، بلند محلات، عالی شان عمارتیں، مساجد اور تماثیل، یہ جو مجسمے ہیں یہ غیر حیوان چیزوں کی ہوتی تھی، کسی جاندار کی تصویر نہیں ہوتی تھی۔ جواب جابیہ کی جمع، جپان جپنا کی، یعنی جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے، حوض جتنے بڑے لگن اور دیگیں۔ اور کہا جاتا کہ یہ دیگیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھی جن کو ادھر ادھر موو نہیں کر سکتے تھے۔ ہزاروں افراد کا کھانا بیک وقت پک جاتا تھا، اور یہ سارے کام جنات کرتے تھے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو اس کی موت کی خبر زمین کے کیڑے دیمک نے دی جو اس کا عصا کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اصل میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات جو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے تھے تو لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ جن غیب جانتے ہیں، اور آج تک یہ بات ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ غیب کا علم چوری کس نے کی، فلاں جو گم شدہ ہے وہ کہاں چلا گیا، ڈھونڈ کے لاؤ۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے کہ انہوں نے جن مسخر کیے اور ان سے کام لیتے ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو بہرحال ان کے زمانے میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے یہ بات واضح کر دی اور اس عقیدے کا فساد جو ہے اس کو کلیئر کر دیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد وہ ان کے کاموں میں نہ لگے رہتے، کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی اور ان سے کام لے بھی نہیں سکتا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، بلا شبہ قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، خوبصورت جگہ تھی وہ۔ دائیں اور بائیں طرف 2 باغ تھے، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، عمدہ شہر اور خوب بخشنے والا رب۔ سبا وہی قوم تھی جس کی طرف ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس جو تھی وہ منسوب ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ تو قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی ہے، اور آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے۔ بہت خوشحال ملک تھا، بری اور بحری تجارت میں بھی بہت ممتاز تھا، زراعت اور باغبانی میں بھی بڑا نمایاں تھا، اور یہ دونوں چیزیں ہی، تجارت اور زراعت، یہ کسی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کے شہر میں آتا، اور انہوں نے بڑے بڑے درمیان میں بند باندھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ پھر باغات لگائے تھے، اور پانی کا رخ بھی ان کی طرف ڈالا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے خوب پھل اور پھول اور بہت کچھ اگتا تھا، یعنی انہیں پھر پانی کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان کے پاس، آئیڈیل سٹی ہے جس میں یہ رہتے ہیں، کیونکہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کا محافظ ہے۔ اور یاد رکھیے عبادت کا ہر کام شکر ہے، نماز پڑھنا شکر گزاری ہے، روزے رکھنا شکر گزاری ہے، صدقہ خیرات کرنا شکر گزاری ہے،
مہمانوں کی خدمت کرنا شکر گزاری ہے. ہر خیر کا کام، نیکی کا کام جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے وہ شکر گزاری ہے، اور اس کا سب سے افضل کلمہ الحمدللہ کہنا ہے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو انہی کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے. وہی نعمتیں بلا بن جاتی ہیں. یعنی شکر گزاری نعمتوں کی محافظ ہے، ان نعمتوں کو کھینچ لاتی ہے جو ہے نہیں، اور جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے. لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا. داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام تو شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے ان کی نعمتیں برقرار رکھی، لیکن یہ قوم شکر گزار نہیں تھی. تو ہوا کیا؟ وَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا، تو ہم نے ان پر بن توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے انہیں ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھلوں، چھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. یعنی سیلاب آیا، سب کچھ بہا کے لے گیا، اور اس کے بعد جاڑ جنکار اگنا شروع ہو گئی. سیل العارم، بن توڑ سیلاب، یعنی وہ ساری زرخیز مٹی جو تھی وہ بہ گئی، اور ان کے پاس کچھ نہ رہا سوائے کڑوے کو سیلے پھلوں کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہوتی ہیں، اور نافرمانیاں نعمتوں کے لیے آگ کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، تو اللہ کی نافرمانی بھی نعمتوں کو زوال پذیر کر دیتی ہے. ذالک جزیناہم بما کفروا، ان کی ناشکری کا ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا، اور ہم سخت ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. سخت ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ اس کی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی چند نمایاں بستیاں بنائی تھی، اور جن کی مسافت ہم نے اندازے پر رکھی تھی. تم ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو پھرو. تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے. اور انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، اور ہر طرح سے مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا. بے شک اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. اور بلا شبہ ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کی. ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے جب یہ درخواست کی کہ مجھے ڈھیل دی جائے تو اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی. اس نے کہا میں ضرور بہکاؤں گا ان کو اور گمراہ کروں گا. یہ بات کہتے ہوئے اس کو یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی یہ کر سکے گا یا نہیں. اس نے ایک دعویٰ تو کر دیا، گمان کی بنیاد پہ یہ بات کہی، لیکن لوگوں نے اس کا گمان سچ کر دیا. جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ انہوں نے اس کو کرنے دیا، یعنی اپنے ساتھ وہ سب کرنے دیا جو ابلیس ان کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو آئیڈیا تو نہیں تھا کہ بندے کتنی بات مانتے ہیں، اور اس کا ان پر کوئی زور نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون ان میں سے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں ہے. اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگہبان ہے. کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو. وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، اور نہ ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے. تو پھر کیوں پکارتے ہو ان کو جن کے ہاتھ خالی ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اور اس کے پاس سفارش بھی کوئی فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جس کے لیے وہ خود اجازت دے دے. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے. یعنی آسمان پر اللہ کا فیصلہ نازل ہوتے وقت یہ فرشتوں کی حالت ہوتی ہے. اس کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں. کہہ دیجئے کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی، اور بے شک ہم یا تم یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں. کہہ دیجئے نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیے، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو. کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا ہے. کہہ دیجئے مجھے وہ تو دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر ملا دیا ہے. ہرگز نہیں، یعنی وہ تو شریک ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، یعنی وہی کافی ہے معبود ہونے کے لیے. اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے باقی انبیاء کے مقابلے میں کہ آپ تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں قیامت تک کے لیے. آپ نے فرمایا پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو. وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا کہنے لگے ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے. اور کاش آپ دیکھیں ان ظالموں کو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے. وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے تکبر کرنے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے. یہ کفار مکہ کا
حد سے زیادہ کفر اور اناد تھا، جس کی وجہ سے وہ قرآن اور قرآن سے پہلے نازل شدہ کتابوں کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے تھے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت اختیار کرنے سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ بلکہ تم خود ہی مجرم لوگ تھے۔ یعنی دنیا کے لالچ میں ایک دوسرے کے پیچھے جانے والے لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کو مجرم کہیں گے، اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے تکبر کرنے والوں سے کہیں گے بلکہ یہ تو تمہاری دن اور رات کی چال تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے کوئی شریک ٹھہرائیں، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے اور وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اپنی گمراہی کا الزام ہر کوئی دوسرے کو دے رہا ہوگا کہ تمہاری چالوں اور سازشوں نے ہمیں ہدایت سے روک رکھا، اور دونوں بری قیامت کے دن اپنی شرمندگی اور ندامت چھپائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے جس بستی میں جو بھی خبردار کرنے والا بھیجا اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی انبیاء کی دعوت کی مخالفت کرنے والے لوگ عموماً خوشحال اور متکبر لوگ رہے ہیں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تھا سبب ان کے انکار کا، مال و اولاد کی کثرت کی وجہ سے ان کے دماغ چل گئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے کہ ہمیں مال بھی بہت ملا، اولاد بھی بہت ملی، جس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی۔ کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی دنیا کی خوشحالی اللہ کی طرف سے بس ایک آزمائش ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں مرتبے میں ہم سے قریب کر دے۔ ہاں، جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان لوگوں کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیے، اور وہ بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اللہم اجعلنا منہم۔ یاد رکھیے اولاد تو دنیا میں بھی کام نہیں آتی، آخرت میں کیا کام آئے گی۔ ایک سینئر مسلم تاجر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو 95 سال کی عمر دی ہے، یعنی 1 صدی پوری تقریباً، تو اس لمبی زندگی میں آپ نے کیا سیکھا، کیا تجربہ کیا؟ پہلے تو وہ چپ رہے، پھر بڑے سنجیدہ انداز میں کہنے لگے کوئی تجربہ نہیں، بس پیدا ہوئے، بڑے ہوئے تو بزنس میں لگ گئے، شادی ہوئی، بچے پیدا کیے، بچوں کو سیٹل کیا، اب آخر عمر میں بچوں کا دکھ جھیل رہے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کمایا ہے، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، اور ہر ماں باپ کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی ساری محبتیں بچوں پر فوکس کر دیتے اور ان کی وجہ سے سارے کام چھوڑ دیتے۔ ہائے میرا بچہ، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، اور جو ہماری اپنی ذات ہے وہ بھی بلا دیتے ہیں، اور اپنی عبادت اور نیکی کے کام اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بچے بڑے ہی بے وفا نکلتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنی اللہ کی زندگی بناتے ہیں، اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں تو آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو کہاں ہے بچہ، موو آؤٹ کر گیا۔ سمپل سی بات ہے، موو آؤٹ، یعنی ماں باپ کو دوسرے لفظوں میں کہنا وہ ہمیں چھوڑ گیا ہے، یہ نہیں کوئی کہتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ بھی ساری خوشیاں اولاد میں ڈھونڈتے ہیں اور ہر طرح سے انہی کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں زندگی بتا دیتے ہیں، لیکن جواباً ان کو زیادہ تر کیا ملتے ہیں؟ غم، غم ہی غم، اور خاص طور پر آخری عمر میں۔ تو یاد رکھیے اولاد کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو گھاٹے میں نہیں ڈالنا، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کے لیے سب کچھ بنا رکھیں تو یہ درست نہیں۔ تو بعض اوقات مال اور اولاد اللہ کے تقرب کی بجائے اللہ کے غصے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہاں، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے مال اور اولاد اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی جو بچے نیک ہوتے ہیں یا والدین کے پھر اطاعت گزار فرما بردار ہوتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے اعمال صدقہ جاریہ بن جائیں گے اور دعائیں کام آئیں گی۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے والے ہر وقت عذاب میں رہیں گے، حاضر رہیں گے، غائب نہیں ہوں گے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی مومن کے فائدے کے لیے ہی اس کا رزق تنگ ہوتا ہے، اور جس انسان کو پورا ملتا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر دنیا اور آخرت دونوں میں واپس ملتا ہے۔ اور فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو دے میں تجھے دوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اس لیے صدقہ کرنے سے، دینے سے مال کم نہیں ہوتا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات کہی، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا، یعنی اس سے مال بڑھتا ہی ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یعنی قیامت کے دن یہ سوال ان تمام ہستیوں سے ہوگا جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے تو ہی ان کے سوا ہمارا کارساز ہے، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ یاد رکھیے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنا شیطان کی عبادت ہے، شیطان کی بندگی ہے۔ بس آج کے دن تم میں سے کوئی کسی کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم ان سے کہہ دیں گے اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے، استغفر اللہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا کہتے ہیں یہ تو ایک واضح جادو ہے۔ یعنی مشرکین کو عذاب کیوں ملے گا کہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی کبھی قرآن کو جھوٹ اور کبھی جادو کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر انجام جہنم ہی ہوا کرتا ہے۔ اور ہم نے انہیں نہ تو کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے۔ یعنی قرآن سے پہلے ان مکہ والوں کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں آئی تھی، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، حالانکہ ہم نے جو انہیں دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، یعنی ان کے پاس اتنا زیادہ تھا۔ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کیسا شدید تھا۔ یعنی پہلی قومیں طاقت اور شان و شوکت میں عربوں سے بہت آگے تھی، لیکن رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کا انجام تباہی اور بربادی کی شکل میں ہوا۔ کہہ دیجئے میں تو تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو اور ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر تم خوب غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے جو اجرت بھی میں نے تم سے مانگی ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، مجھے مت دو، مانگی ہی نہیں تھی۔ یہ بہت زبردست دلیل ہے، قوی دلیل۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے کہ میں تم سے اس کے بدلے کو مال لیتا ہوں یا نہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب حق بات کا القاء کرتا ہے جو سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو ابتدا کرتا ہے اور نہ وہ اعادہ کر پائے گا، یعنی باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اور دیکھا بھی گیا کہ بیت اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے بت گرا دیے، توڑ دیے۔ کہہ دیجئے اگر میں بھٹک گیا ہوں تو میرا بھٹکنا میری اپنی ذات کے ذمہ ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میری طرف میرے رب کی طرف سے کی جاتی ہے۔ بے شک وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور وہ بندے کے قریب بھی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب وہ گھبرا جائیں گے تو بھاگ نہ سکیں گے اور قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ یعنی دنیا کے بعد آخرت کی تمام منزلیں ہیں جن میں موت کے وقت فرشتوں کی آمد، پھر قبر میں سوال جواب، پھر قبروں سے نکلنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا، پھر جہنم میں جانا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو کفار پر جب اللہ کی گرفت آئے گی تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ آج جو لوگ بہت ڈینگے مارتے ہیں، لیکن جب دنیا کی مہلت ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی، اور اس وقت ان کے لیے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، دنیا میں بھی نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہ ہوگی۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، اور ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان حاصل کرنا کیوں کر ممکن ہوگا۔ تناوش کا مطلب ہوتا ہے کہ آسانی سے کسی چیز کو حاصل کر لینا، لے لینا، یعنی ایمان لانے کی جگہ دنیا تھی جب تمہارے پیچھے رہ گئی، بہت دور رہ گئی۔ توبہ کا وقت تو موت سے پہلے تک کا تھا، اب تم واپس دنیا میں جا کر وہ سب کچھ نہیں لا سکتے، اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا تھا، اور وہ دور کی جگہ سے بن دیکھے تیر تکے پھینکتے رہے، اور ان کے درمیان اور جو یہ خواہش کریں گے اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ ان کی خواہش کیا ہوگی؟ واپس دنیا میں جائیں، جیسا کہ اس سے قبل ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا۔ بے شک یہ ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا تھے۔ سورۃ فاطر۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغمبر بنانے والا ہے، جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ رحمت سے مراد وہ نعمت جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو نعمت دینے والی ذات اور روکنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم ہر فرض نماز کے بعد کہتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ یعنی اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نمک حرام نہ بنو، سوچو کس نے دیا ہے یہ سب کچھ تمہیں، اس لیے فرما برداری بھی پھر اسی کی کرو. اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. توحید کے بعد رسالت کا ذکر ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر رسولوں کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. یہ ہم سب سے خطاب ہے. دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالے. اور بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان. اور وہ کئی طرح سے انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے. کسی کو کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود چل رہی ہے. کسی کو کہتا ہے اور بھی معبود ہیں. کسی کو کہتا ہے گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، نیک بن جانا. کسی کو اللہ کی رحمت کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جتنے چاہو گناہ کرو. تو شیطان اکثر لوگوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے صوفہ کے ساتھ. اچھا میں پھر کر لوں گا. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں. یعنی شیطان ہمیشہ سے دشمن ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اس کی دشمنی کی بنیاد حسد ہے جو اسے آدم سے ہوئی سجدہ کرنے کے حکم ملنے پر. تو شیطان کو پھر دشمن ہی سمجھا جائے. فاتخذوہ عدوا. اور شیطان سے دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر اس کی بات میں اس کی مخالفت کی جائے، اس کے اپوزٹ چلا جائے. اور شیطان کے گروہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو اس کے راستے پر چلتے ہیں، اسی جیسے کام کرتے ہیں. اور وہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ المرء مع من احب. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھتا ہو، ہدایت یافتہ جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بس آپ کی جان ان پر حسرتیں کر کے نہ جاتی رہے. جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور برے عمل سے مراد یہاں کفر اور شرک ہے جسے اس نے لوگوں کے لیے مزین کر رکھا ہے. گناہ کرنے والا شخص جو سمجھتا ہے میں گناہگار ہوں وہ تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن جو شخص گستاخانہ عمل کو نیکی سمجھتا ہے اس کے لیے تو توبہ بھی مشکل ہوتی ہے. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. دوبارہ جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو کوئی عزت چاہتا ہے وہ جان لے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. تمام پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. اور وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور ان لوگوں کا مکر تباہ و برباد ہو جائے گا. کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے، اچھی بات ہے. تو ہر اچھی بات اللہ کی طرف چڑھتی ہے، لیکن ناپاک باتیں اوپر نہیں جاتی. تو عمل صالح جو ہوتا ہے وہ باتوں کو بلند کرتا ہے. صرف بات سے کچھ نہیں بنتا جب تک عمل اس کے ساتھ نہ ہو. عمل اس کا کیریئر ہے. اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا. اور کوئی مادہ جو حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے وہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے. اور کوئی عمر رسیدہ جو عمر دیا جاتا ہے اور اس کی عمر میں جو کمی کی جاتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی مادہ کے حمل سے لے کر پیدائش تک کے سارے مراحل صرف اللہ کی قدرت سے انجام پاتے ہیں. اور لوگوں کی زیادہ یا کم عمریں سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کون کس دن پیدا ہوگا اور کون کس دن فوت ہو جائے گا. اور کسی کو بھی دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے ایک مشکل نہیں. مومن کے لیے اس بات میں بڑی تسلی اور ڈھارس ہوتی ہے اگر اس کا کوئی عزیز قریب فوت ہو جائے کہ ایک دن وہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا، وہ ری بورن ہوگا. تو یہ چیز اس کو ایک سکون دیتی ہے. یہ جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے اور دو سمندر یکساں نہیں ہے. یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اس کا پینا خوشگوار ہے. اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ، اور ہر ایک سے تم تر و تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو. اور آپ اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہیں جو پانی کو پھاڑنے والی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. میٹھے اور نمکین سمندروں کا اکٹھے ہونا یہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے. یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت ہے. اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور آپ کو خوب خبر رکھنے والے کی مانند کوئی اور خبر نہیں دے سکتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے.
یعنی انسان اپنی بقا کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے ہر طرح سے اللہ کا محتاج ہے. اس لیے ہمیں اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے. اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. بے شک آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو بے شک وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے. نیکی کا فائدہ خود انسان ہی کو ہوتا ہے جو کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا ذرے برابر بھی بوجھ اپنے ذمہ نہیں لے گا، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار ہو. اور اگر کوئی چاہے بھی تو اس کا لے ہی نہیں سکتا. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، تو کافر اور مومن کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، یعنی کفر اور ایمان ایک جیسے نہیں. ولا الظل ولا الحرور، جنت اور جہنم ایک جیسے نہیں. اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں. وہ شخص جس کا دل زندہ ہے، ایمان والا ہے، اور وہ جس کا دل مردہ ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو حقیقت میں بھی بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے لوگوں کو اندھیرے میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف کسی نہ کسی کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا. اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے. ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھو کیسی تھی سزا میری. یعنی ایمان نہ لانے والوں کے لیے ڈانٹ اور دھمکی ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے ہم نے ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور کچھ سرخ دھاریاں ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ گہرے سیاہ ہیں. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں سے بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں. اللہ سے اس کے بندوں میں سے بس علم والے ہی ڈرتے ہیں، جن کو پتہ چل جاتا ہے اللہ کی ذات کی معرفت ہوتی ہے اور آخرت کی فکر ہوتی ہے. بے شک اللہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی. اللہ سے ڈرنے والوں کے 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا، سمجھنا بھی، اس کو فالو کرنا بھی. پھر نماز قائم کرتے ہیں، یہ دوسری صفت. اور تیسری صفت اس کے دیے ہوئے میں سے خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے، جیسے پچھلی قوموں میں سے کچھ لوگوں نے، جیسے یہود نے، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کو چھوڑ دیا، اور نماز قائم کرنے کی بجائے اس کو ضائع کر دیا تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی عطا کرے. بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے. اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ بالکل سچی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. پھر کوئی تو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی ان میں سے میانہ رو ہے، اور کوئی ان میں سے اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا. تو وارث بننے والے 3 قسم کے ہیں. ظالم، جو اپنے جان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں کم ہیں. مقتصد، جن کے نیک اور برے اعمال برابر برابر ہیں. اور سابقن بالخیرات، جن کے نیک اعمال ان کی برائیوں سے زیادہ ہیں. ایسے لوگ وہ جنتوں میں داخل ہوں گے. ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. ان میں وہ سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا. یعنی تینوں گروہوں کے لیے جنت ہے، لیکن درجے فرق ہوں گے. اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کیا. بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے. تو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ہاتھ سے جانے والی ہے جس پر انسان کو غم ہوتا ہے، اور کوئی نعمت بھی باقی رہنے والی نہیں. لیکن جنت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی نعمت جانے والی نہیں ہوگی. وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی قیام کے گھر میں لا اتارا، اس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی. جنت میں ہمیشہ رہنا محض اللہ کا فضل ہے، اور کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے اس کا کچھ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا.
ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ جنت والوں کے بعد جہنم والے بدنصیبوں کا ذکر ہے، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف اس کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ کہا جائے گا کیا بھلا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، بس عذاب کا مزہ چکھو۔ تو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی جہنمی دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا جس کی موت میں اتنی دیر کی کہ وہ 60 برس کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی 60 سال کا بھی ہو کہ اگر کوئی نیک کام نہیں کرتا تو اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کو ان کا کفر خسارے میں ہی زیادہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ دکھاؤ مجھے انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے ہی کے وعدے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، اس سے کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو تھام نہ سکے گا۔ بے شک وہ بہت علم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو مطلب یہ کہ خود ساختہ معبود بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے، کہاں یہ کہ کسی اور کو سہارا دیں۔ ان کے برعکس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کو سہارا دیے ہو، تو تمہیں سہارا دینا کیا مشکل ہے اس کے لیے کہ تم اسے چھوڑ کر ان کی طرف آتے ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا تو اس کے آنے نے ان کو نفرت ہی میں زیادہ کیا۔ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرنے اور بری چال چلنے کی وجہ سے، اور بری چال اپنے چلنے والے کو ہی گھیرتی ہے۔ کیا یہ پہلوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز پھرنے والا نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کرتا کہ جس قوم کو سزا دینی اس کو چھوڑ کے کسی اور کو دے دے۔ کیا بھلا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ ورنہ یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ خوب جاننے والا، بہت قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ ہر کسی کو پکڑ سکتا ہے، اس کی گرفت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے کی بدولت پکڑ لیتا تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سے نہ کوئی چھپ سکتا ہے، نہ کسی کا حال پوشیدہ ہے۔ سورۃ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ حکیم کا ایک مطلب ہے کہ قرآن دانائی اور حکمت سے بھرپور ہے، اس میں کوئی بات عقل کے خلاف نہیں اور نہ کمتر درجے کی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ قرآن انتہائی محکم اور مضبوط ہے، اس کی آیات میں کوئی باہمی اختلاف نہیں۔ تو قسم کھا کے 3 باتیں کی گئیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، نمبر 2 سیدھے رستے پر ہیں، نمبر 3 یہ عزیز و رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن بہت زبردست نہایت رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے۔ یعنی قرآن کسی بے اختیار بے بس شخص کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے، لہٰذا یہ غافل ہیں۔ یعنی آپ کو بھیجے جانے کا یہ مقصد ہے، آپ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، یعنی آپ کے اول مخاطب عرب ضرور تھے لیکن اس کے بعد آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان کے اکثر لوگوں پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حق القول سے مراد اللہ کا عذاب ہے، یعنی کیوں آئے گا ان پر؟ حق واضح ہونے کے بعد کفر پر اڑنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر ان کو جہنمی لکھا ہوا تھا، اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، یہ نہیں مانیں گے، لیکن اللہ نے انہیں زبردستی ایمان سے محروم نہیں کیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو یہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، بس یہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کفر پہ اڑنے والوں کی مثال ہے کہ جیسے کسی کے گردن میں توق ہو اور وہ گردن اکڑا کے کھڑا ہو، تکبر سے ان کا یہی حال ہے، بالکل کسی بات کو سنتے نہیں، جھکتے نہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔
اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا، بس یہ دیکھ نہیں پاتے، یعنی توق کے ساتھ ساتھ انہیں آس پاس سے ڈھانک بھی دیا گیا ہے، لہٰذا وہ کہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے آپ لفٹ میں جاتے ہیں نا کہیں، تو کیا ہوتا ہے، چاروں طرف سے ایک بند کمرے میں آ جاتے ہیں، تو اگر آپ کہیں کہ باہر دیکھیں تو آپ باہر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بالکل ان کا یہی حال ہے کہ یہ اپنے تکبر میں اتنے غرق ہیں کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آ رہا، اور خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں سمجھانا اور تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ایک تو وہ جن پر آپ کی تبلیغ اثر کرے گی، اور دوسرے وہ جو اپنے کفر اور شرک پر بضد رہیں گے۔ یہاں انہی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بے شک آپ تو اسے ہی ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، بس آپ اسے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجئے۔ نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ جو ڈرتا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، تاکید پر تاکید، لازماً ہم زندہ کریں گے مردوں کو، اور پھر ان کو بدلہ کیسے دیں گے؟ ان کے اعمال کے مطابق، اور اعمال نامے تو لکھے جا رہے ہیں، یعنی انسان اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی آہ بھی لکھی جاتی ہے، اور پھر صرف وہ نہیں اعمال نامے میں ہوں گے، بلکہ ایک مرنے والا اپنے پیچھے کیا گواہیاں چھوڑ کے جاتا ہے، کیا آثار چھوڑ کے جاتا ہے، وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور وہ اعمال نامے میں ساتھ تولی جائیں گی۔ اور انسان کی اولاد بھی آثار میں سے ہے، اس کا علمی ورثہ بھی آثار میں سے ہے، اس نے لوگوں پر جو امپریشن ڈالا، اس کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور کتنے اور دور بھاگ گئے، یہ سب بھی اس کے آثار میں سے ہے۔ یا اسی طرح انسان اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کے کام کرتا ہے، کوئی مسجد بنواتا ہے، کوئی مدرسہ بنواتا ہے، کوئی اسی طرح پانی کا انتظام کرتا ہے، یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد باقی رہتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو وہ سب بھی اس کے آثار میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے اور احادیث سے دعوت و تعلیم اور جہاد فی سبیل اللہ کی عمل کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس سے مراد نیکی یا بدی کی طرف چل کر جانے والے قدم بھی ہیں، یعنی نشانات، تو وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے ارد گرد کچھ زمین کے حصے خالی ہوئے تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ نہیں، وہ قدم جو تم مسجد کی طرف اٹھا کے آتے ہو تو وہ لکھ لیے جاتے ہیں۔ اور 2 دفعہ یہ بات فرمائی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، ہر چھوٹا بڑا کام جو ہو رہا ہے وہ سب اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی ایک مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس رسول آئے۔ اب بستی کون سی تھی اس کا نام نہیں بتایا گیا، رسول کون سے تھے ان کا نام بھی نہیں بتایا گیا، بہرحال تاکہ اصل چیز پر فوکس رہے۔ ایک بستی تھی جس کے رہنے والوں کے پاس رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ قوت بخشی تو ان سب نے کہا، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم رسول ہیں۔ تینوں پیغمبروں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا، تم ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ یہ تھا بستی والوں کا جواب، ہم تمہیں کیوں مان لیں، تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو، کوئی فرشتے نہیں ہو، کچھ اور نہیں مخلوق۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی سننے والا جتنی شدت سے انکار کرے اتنی ہی تاکید کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے، انا الیکم لمرسلون، اور پھر رب کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اور ہمارے ذمہ تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی رسولوں کا کام تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کے مطالبے پورے کرنا نہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی جب بستی والے دلیل کے ساتھ جواب نہیں دے سکے تو دھمکی پہ اتر آئے، اور یہی حال ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، اور کہا کہ ہم تمہیں سنسار کریں گے، پتھر مار کے ہلاک کریں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اس لیے اسے نحوست کہتے ہو کہ تم نصیحت کیے گئے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ اصل بات یہ کہ انسان ہمیشہ یہ سمجھے کہ انسان پر اگر کوئی بھی مصیبت آتی اس کے اپنے کیے کی بدولت آتی۔ طائرکم معکم،
اس لیے کسی جگہ کو منحوس سمجھ لینا، کسی انسان کو منحوس سمجھ لینا، کسی کام کو منحوس سمجھ لینا، یہ درست نہیں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وہ بولا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ قریب والوں کو توفیق نہیں ہوئی، دور سے سن کے ایک آ گیا۔ انسان کی کوشش ضائع نہیں جاتی، وہ ایک معنی تھا نا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، اور آج ہم سب پڑھتے ہیں اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کے ایمان کو دیکھ کر۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وہ بولا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے جبکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے دیکھے کیسے پہچانا، نمبر 1 اس بات سے کہ اپنے کام پہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اور نمبر 2 یہ کہ وہ ان کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل بہت ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر ہے، لہذا تم بھی ہدایت پہ آ جاؤ گے اگر ان کی بات مان لو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔